بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میت کو نہلانے کے حوالے سے چند ضروری مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے۔ چند لوگوں نے یہ فرض ادا کیا تو سب پر سے ساقط ہو جائے گا۔ تو میت کو نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چارپائی یا تختے پر وغیرہ پر میت کو غسل دینا ہو، اس کے ارد گرد 5 یا 7 مرتبہ ایسی خوشبودار چیز سے دھنی دے دیں تاکہ ماحول میں خوشبو آ جائے۔ تو سب سے پہلے جو میت کو غسل دینے والا ہے، نہلانے والا ہے، وہ اپنے ہاتھوں پر کپڑا چڑھا کر میت کو استنجا کروائے گا۔ اس کے بعد مکمل جس طرح ہم خود وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کروایا جائے گا، اور ناک اور کلی جس طرح ہم کرتے ہیں اس طرح تو نہیں کی جائے گی، بلکہ کوئی روئی یا کپڑا وغیرہ پانی میں بھگو کر اس کو اس طرح سنت ادا کر دیں۔ اگر نہ بھی کیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح پاک صابن استعمال کیا جائے گا۔ تو وضو کروانے کے بعد جب غسل شروع کریں گے تو اس طرح کرنا ہے کہ پہلے بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری کا پانی، وہ پانی جس کو بیری کے پتے ڈال کر جوش گرم کیا ہوا ہو، جوش دلایا گیا ہو، وہ بہائیں تاکہ تختے تک پہنچ جائے۔ پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر یوں ہی کریں، اور بیری کے پتے جوش دیا ہوا پانی نہ ہو تو خالص پانی نیم گرم کافی ہے۔ پھر اس طرح دونوں طرف پانی بہانے کے بعد ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں۔ اگر کچھ نکلے تو دھو ڈالیں۔ اب وضو یا غسل کا دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں، پھر اس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ آہستہ پونچھ دیں۔ 1 مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور 3 مرتبہ سنت جہاں غسل دیں۔ مستحب یہ ہے کہ پردہ کر لیں کہ سوائے نہلانے والوں یا اس کے ساتھ نہلانے والے کے ساتھ جو مددگار ہوتے ہیں ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہ دیکھے۔ تو نہلاتے وقت خواہ اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں، یا قبلہ کی طرف پاؤں کر کے، یا جس طرح بھی آسان ہو سکے اس طرح کریں۔ نہلانے والا خود باطہارت ہو۔ جنبی یا حیض والی عورت نے غسل دیا تو کراہت ہے مگر غسل ہو جائے گا، اور اسی طرح بے وضو نے نہلایا تو کراہت بھی نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ نہلانے والا میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو۔ اگر وہ نہ ہو تو یا نہلانا نہ جانتا ہو تو کوئی اور شخص جو امانت دار اور پرہیزگار ہو۔ تو نہلانے والا شخص جو ہے وہ معتمد ہونا چاہیے، ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جس پر اعتبار کیا جا سکے، جو پرہیزگار ہو، کہ اگر میت کی کوئی اچھی چیز دیکھے، مثلا چہرہ کھل اٹھا یا اس طرح کوئی اچھی چیز دیکھے تو وہ لوگوں کو بیان کرے۔ اگر کوئی بری چیز دیکھے، مثلا چہرہ بگڑ گیا یا کوئی جسم کا حصہ متغیر ہو گیا، تو اس چیز کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ میرے لجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے مردوں کی خوبیاں ذکر کرو اور اس کی برائیوں سے باز رہو۔ اسی طرح نہلانے والے کے پاس خوشبو سلگانا مستحب ہے کہ اگر میت کے بدن سے بو آئے تو اس کو پتہ نہ چلے، ورنہ یہ برا محسوس کرے گا۔ اسی طرح جنبی یا حیض اور نفاس والی عورت کا انتقال ہوا تو مثلا بندہ جس پر غسل فرض تھا وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب اس کو وہ فرض غسل الگ سے نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ ایک ہی غسل سب کے لیے کافی ہوگا۔ تو مرد کو مرد نہلائے اور عورت کو عورت۔ میت چھوٹا لڑکا ہے تو اسے عورت بھی نہلا سکتی ہے، اور چھوٹی لڑکی کو مرد بھی نہلا سکتا ہے۔ چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ حد شہوت کو نہ پہنچے ہوں۔ اور اسی طرح عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے جبکہ موت سے پہلے کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آیا ہو کہ جس سے طلاق ہو گئی ہو۔ اسی طرح عورت مر جائے تو شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے، اور دیکھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو عوام میں مشہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازے کو نہ کندھا دے سکتا ہے، نہ اس کو دیکھ سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ نہلا نہیں سکتا اور نہ ہی چھو سکتا ہے۔ اور اسی طرح عورت کا انتقال ہوا اور وہاں کوئی عورت نہیں کہ نہلا دے تو تیمم کرایا جائے۔ پھر تیمم کرانے کے حوالے سے بھی مسائل ہیں کہ تیمم کرانے والا اگر محرم ہو
تو اسے ہاتھ سے تیمم کرائے، اور اگر اجنبی شخص ہے تو وہ ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر جن سے زمین پر ہاتھ مار کر مکمل طریقے سے تیمم کرائے گا۔ اسی طرح مرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ عورتیں ہیں، اور کافر مرد ہیں مگر مسلمان کوئی مرد اور نہیں، تو وہ عورتیں اس کافر کو غسل دینے کا طریقہ بتائیں گی اور وہ غسل دے گا۔ اسی طرح کافر مردے کے لیے غسل اور کفن دفن نہیں ہے، بلکہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کر گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح نہلانے کے بعد اگر ناک، کان، منہ اور دیگر سوراخوں میں روئی رکھ دیں تو اس میں حرج نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ نہ رکھیں۔ میت کی داڑھی یا سر کے بال میں کنگھا کرنا یا ناخن تراشنا یا کسی جگہ کے بال مونڈنا، بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں زیر ناف جو بال ہوتے ہیں وہ بعد میں مونڈے جاتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی کنگھا وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کرنا نہ صرف منع ہے بلکہ ناجائز اور مکروہ تحریمی بھی ہے۔ اور اسی طرح میت کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کروٹوں میں رکھیں، سینہ پر نہیں رکھیں، سیدھے رکھنے ہیں، سینے پر نہیں رکھنے، کیونکہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ ناف کے نیچے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بندہ نماز میں ہاتھ بندھتا ہے اس طرح رکھ دیں، اس طرح بھی نہیں رکھے جائیں گے۔ اور بعض جگہ دستور ہے کہ عموماً میت کو جن برتنوں کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے وہ بعد میں ضائع کر دیے جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح فضول خرچی ہوتی ہے۔ یہ چند ضروری مسائل تھے جو آسان لفظوں میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں دین متین